بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ زید بن عمرو بن نفیل لوگوں سے الگ تھلگ کچھ فاصلے پر کھڑے قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان بیش قیمت ریشمی امامے باندھے اور قیمتی یمنی لباس زیب تن کیے بڑے تمطراق سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں نے بھی نہایت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دھلا کر بتوں کے حضور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ یہ حیران کن منظر دیکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمانے لگے، اے خاندان قریش، ایک بکری جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کی جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، زمین میں سے اس کے لیے گھاس اگائی جسے کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب غصے سے بپھر اٹھے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور پھر کہا، تو بتا، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی قوم کے چند سرفروں کو برانختہ کیا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تکلیف پہنچائی کہ انہیں مکہ معظمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ہیرا پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی۔ خطاب نے چند نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو سکے، لیکن یہ چوری چھپے کبھی کبھار مکہ معظمہ میں آ جاتے۔ ایک روز قریش سے آنکھ بچا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حارث اور حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے ہوئی۔ اور یہ لوگ آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ موجودہ دور میں قریش گمراہی کے اتھاہ سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، باخدا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین ابراہیم علیہ السلام سے منحرف ہو گئی ہے، کم سے کم آپ تو صحیح دین اختیار کرنے والے بن جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ ان میں سے 4 شخص یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیمی کو صحیح صورت میں حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی۔ عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچے، لیکن جناب زید بن عمرو بن نفیل کی عجیب داستان ہے۔ میں نے یہ یہودیت اور نصرانیت کی تحقیق شروع کر دی، لیکن میں ان دنوں مذاہب سے مطمئن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے دین ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا۔ بالآخر اسی جستجو میں ملک شام پہنچا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ میں اس سے ملا اور اپنی داستان سنائی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیمی علیہ السلام کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا، میں اسی تلاش میں ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں ہیں جو اپنی اصل صورت میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس کا دامن تھام لینا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ مکہ معظمہ نہ پہنچ پائے اور ان کو راستے میں ہی چند بدیوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح انہیں یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال سکے۔ جب آپ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی، اگر تو نے مجھے دیدار نبی علیہ السلام جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہ تھی، اس لیے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی جو شروع ہی سے قریش کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھا۔
اور یہ ایک ایسے باپ کی گود میں پروان چڑھے تھے جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت سعید تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی فاروق اعظم کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قریشی نوجوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکالیف اٹھائی، لیکن قریش انہیں حق سے منحرف نہ کر سکے، بلکہ میاں بیوی نے مشترکہ جدوجہد سے قریش کی بھاری بھرکم شخصیت کو ان سے چھین لیا، یعنی یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی۔ قبول اسلام کے لیے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام مارکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا۔ کسریٰ کا تخت چھیننے اور کیسر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کے شریک کار رہے اور ہر مارکے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سب سے بڑھ کر بہادری کے جوہر غزوہ یرموک میں دکھلائے۔ ہم یہ حیرت انگیز کہانی سناتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ یرموک میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور رومیوں کی تعداد 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ ہماری طرف بڑے جاؤ جلال اور تمطراق سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ اور پادری سلیب اٹھائے بآواز بلند ورد کرتے چلے آ رہے تھے۔ پورے لشکر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کی کثرت اور جاؤ جلال سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس نازک مرحلے پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتے ہوئے ارشاد ربانی سناتے ہیں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کے بندو صبر کرو، بلا شبہ صبر ہی کفر سے نجات، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور آرونیت کا زائل کرنے کا باعث ہے۔ سنو، اپنے نیزے درست کر لو اور چھپائے رکھو، خاموشی اختیار کر لو، دلوں کو یاد الہی سے سرشار کرو، یہاں تک کہ میں تمہیں یکدم حملے کا حکم دوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجاہدین کی صفوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ سے کہا، میں نے عزم کیا ہے کہ میں ابھی اپنا فرض انجام دے دوں اور راہ حق میں شہید ہو جاؤں۔ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس شخص کی بات سنی اور اسے دیکھا کہ وہ اسی وقت اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے اور دشمنان خدا سے نبرد زماں ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے شکست لگائی، اپنا گھٹنا باندھا، نیزہ سنبھالا اور دشمن کے اس شاسوار کو نشانہ بنایا جس نے سب سے پہلے لشکر اسلام کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ پھر میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر شکست پر ٹوٹ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے دشمن کا خوف بالکل نکال دیا۔ سب مجاہدین غم ٹوک کر دشمن کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک ان سے برسے پیکار رہے جب تک فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم نہ چوم لیے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دمشق میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو بہت مدت تک باشندگان یثرب کو موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عروی بنت اویس نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہے ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹتی۔ بالآخر اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ حضرت سعید پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ اس سردیگی کے عالم میں فرمانے لگے،
یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں بھلا اس گھنونے سے جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے کسی کی ایک بالغ زمین بھی ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دربار الہی میں عرض پردار ہوئے، الہی تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا، الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے اس کنویں میں گرا دے، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وادی عتیق میں زبردست سیلاب آیا، ایسا سیلاب کبھی پہلے نہ آیا تھا۔ اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہوگی جو دونوں کے درمیان باعث نزاع تھی، مسلمانوں پر یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں۔ اس کے 1 ماہ بعد وہ عورت اندھی ہوگی۔ ایک دن وہ اپنی زمین پر چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا، تجھے اللہ اسی طرح اندھا کرے جس طرح عروہ نامی عورت کو اندھا کیا تھا۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا، جبکہ مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ عظیم شخصیت تھی جو کہ ان خوش نصیب 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جزاک اللہ۔